अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि अभी तक बनी इसराइल की जो तारीख़ हम पढ़ चुके हैं आपको बआसानी समझ आ गई होगी। पिछले एपिसोड्स में अभी तक हम तफसीलन पढ़ चुके हैं कि किस तरह के बनी इसराइल कौन है, किसकी औलाद हैं और किस तरह फ़लस्तीन से मिस्र पहुँचे। वहाँ कैसे एक्सोडस माइग्रेशन के असबाब रूनमा हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल ने मिस्र से वापस अपनी प्रॉमिस लैंड का सफ़र किया और इस दौरान क्या क्या हालात व वाक़यात रूनमा हुए। हमने पढ़ा कि ताबूत सकीना क्या है और ताबूत सकीना की बनी इसराइल के नज़दीक क्या अहमियत है, वो किस तरह इनसे छिना और किस पेशन गोई के तहत इनको वापस मिला और किस तरह बनी इसराइल के अरूज के दौर का आगाज़ हुआ जो कि तकरीबन 100 साल पर मुहित था और तालूत से लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद हुकूमत तक का दौर इसमें शामिल है। फिर हमने पढ़ा कि हैकल सुलेमानी कब, कैसे और किसने तामीर किया। आपको याद है? जी बिल्कुल, इसी तरह ही है। हैकल सुलेमानी की तामीर का आगाज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में हुआ और इसकी तकमील हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, तकरीबन 1000 साल कबल मसीह में, और इसकी तामीर जन्नात ने की जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। हैकल सुलेमानी की अहमियत बनी इसराइल के नज़दीक क्या है, इसका अहाता हम इस एपिसोड में करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हैकल सुलेमानी की जो हैसियत है, जो इम्पोर्टेंस है यहूदियों के नज़दीक, उसको ज़रा जहन में क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बनी इसराइल या यहूदियों के नज़दीक हैकल सुलेमानी उनके किबले की तरह है, उनके लिए वो उनका काबा है, ठीक है। और ना सिर्फ वो उनके लिए रिलीजियसली इम्पोर्टेंट है, वो उसको अपनी उरूज का, अब ग्लोरी का पीरियड था, उसका सिंबल समझते हैं, ठीक है। और थर्डली उसी की बेसमेंट में, उसी की तहखानों में ये रिवायत में मौजूद है कि ताबूत सकीना था। और ताबूत सकीना से जो उनकी एफिलिएशन है वो यही है कि वो उनके लिए ना सिर्फ प्राइड का बायस है, ना सिर्फ उनके लिए सकून का बायस है, ठीक है। वो उसको भी सिंबल समझते हैं अपनी विक्ट्री का, बिकॉज़ तालूत और जालूत की जंग से पहले ही था उनको गुमा हुआ ताबूत सकीना वापस मिला था, एंड उसके बाद उनकी ग्लोरी का एरा स्टार्ट हुआ था। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनकी रियासत उनके 2 बेटों में मुनक़सिम हुई। उन पर भी आहिस्ता आहिस्ता दुनिया परस्ती का रंग चढ़ने लगा और आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। फिर 2 जो रियासतें बनी, एक शुमाली मुमलिकत बनी और एक जनूबी मुमलिकत बनी। जो शुमाली मुमलिकत थी उसे इसराइल कहा जाता है, उसका जो पाया तख्त था, कैपिटल था, वो था सामरिया। उसमें 10 कबीले आबाद थे। और जो दूसरी तरफ जनूबी मुमलिकत थी उसे यहूदिया कहा जाता है या जूदा कहा जाता है। इसका जो पाया तख्त था, कैपिटल था, इसे के वो यरूशलेम था। यरूशलेम में 2 कबीले आबाद थे। इन दोनों सल्तनतों में सख्त किस्म की रकाबत और कशमकश पहले दिन से ही शुरू हो गई थी और वो आखिर तक रही। दोनों रियासतों में से जो इसराइल रियासत थी, इसके फरमावरा और बाशिंदे जो थे वो हमसाया कौमों के मुशरिकाना अकायद और इखलाकी फसादात से ज़्यादा मुतासर हुए कंपैरेटिव टू यहूदिया के। इसराइल रियासत में इन सब चीज़ों के मुशरिकाना अकायद के ज़्यादा असरअंदाज होने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी बनी कि इसराइल रियासत का जो फरमा रवा था उसने एक मुशरिक शहजादी से शादी कर ली। उसके बाद हुकूमत की ताकत और ज़राए से शिर्क और बद अखलाकियाँ सैलाब की तरह इसराइलियों में फैलनी शुरू हो गईं। इसराइलियों का एक बादशाह था जेरोबाम। उसने सबसे पहले बुत परस्ती स्टार्ट की। उसने 2 सोने की गायें बनाई, गायें बछड़ा बनाए। एक उसने रखवाया डैन के अंदर, जो कि इसकी इसराइल रियासत के नॉर्थ में उन्होंने एक वर्शिप एरिया बनाया। दूसरा उन्होंने बनाया बैथल में, जो कि साउथ में था। ये 2 सोने की गायें उन्होंने वहां पहुंचा दी और लोगों से कहा कि आपको यरूशलेम जाने की ज़रूरत नहीं है इबादत करने के लिए। ये 2 इबादत गाहें यहाँ तामीर कर दी गई हैं, आप इनमें इबादत करें, इन बुतों की।
اور یہ وہی بت ہیں جو آپ کو مصر سے نکال کر، یہ وہی خدا ہیں جو مصر سے نکال کر آپ کو اس علاقے تک لے کر آئے ہیں۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بے تحاشا بد اخلاقیاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں، جیسے کہ بدکاری، اپنے ہمسایوں کی عورتوں پہ نظر رکھنا، رشوت دوست ہو گئے، انعام طلبی شروع ہو گئی، شگون لیتے تھے مختلف باتوں پر، یتیموں اور بیواؤں کا حق کھانا شروع کر دیا، انبیاء کا قتل کیا، اور جو وہاں کی ان کی عورتیں تھیں انہوں نے بے حیائی کی انتہا کر دی، پھر چغل خوری، بیاج اور سود جیسی لعنتیں ان کے معاشرے میں شامل ہو گئیں، یعنی کہ وہ فساد فی الارض کے مرتکب ہونا شروع ہو گئے۔ کہ اس زمانے میں یہودیوں کے کیا کیا اوصاف ڈیولپ ہو گئے تھے، اور وہ یہودیوں کی اس روش کو اللہ تعالیٰ نے، ان تمام کافرانہ رویوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فساد فی الارض سے کی ایکول قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ میں فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں متنبہ کر دیا تھا کہ تم ضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور ضرور سرکشی کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو مفسرین کے نزدیک یہ پہلے فساد کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اخلاقی مورل ڈیٹیریشن، وہ کافرانہ روش جو یہودیوں میں پریولنٹ ہو گئی حضرت سلیمان کے ایرا کے بعد، گریجولی سٹارٹ ہوئی ہے اور پھر پیک پہ پہنچ گئی اوور دا پیریڈ آف 300 to 400 ایئرس۔ ان تمام کافرانہ رویوں کو اللہ تعالیٰ فساد فی الارض کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی اصطلاح میں فساد فی الارض میں بیان کروں گی ڈاکٹر اسرار احمد کی ہی لینگویج میں، کیونکہ میرے اپنے لیے اس کو کانسیپٹ کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اصل حکمران وہ ہے، اور اس زمین میں انسان کی حیثیت خلیفہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انفرادی اور اجتماعی سطح پر انسان کی زندگی کا نظام، پورا کا پورا نظام انفرادی اور اجتماعی سطح پر اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق گزارنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی حق ہے، یہی اصل اصلاح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے جو برعکس بات ہے، جو اس سے الٹ ہے، وہ فساد ہے، ٹھیک ہے۔ تو انفرادی سطح پر اگر انسان کہتا ہے کہ میری مرضی، میں وہ کروں گا جو مجھے پلیز کرے گا، چاہے وہ شرک کی کوئی فارم ہے، چاہے وہ زناکاری ہے، چاہے وہ ہوموسیکسولیٹی ہے، چاہے وہ حرام کاری ہے، اگر انسان اللہ کے بجائے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لے، ٹھیک ہے، اپنے خواہشات کی پیروی سٹارٹ کر دے، تو انفرادی سطح پر یہی فساد ہے۔ اور اگر بات کی جائے اجتماعی سطح پر، تو تمام وہ کوششیں جو وہ تمام ایفرٹس جو اس لیے کی جا رہی ہیں کہ غیر اللہ کا نظام اس دنیا پہ نافذ کیا جائے، یا کوئی ایسی مومنین کی جماعت جو اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، دنیا پہ نافذ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اس کے اگینسٹ جو بھی ایفرٹس کی جائیں گی، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی جو ایفرٹس کی جائیں گی، اللہ کے نظام کو اس دنیا کے نظام پہ نافذ کرنے کے لیے جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں، ان کے اگینسٹ جو بھی اقدام اٹھائے جائیں گے، وہ بھی فساد فی الارض کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ جب ہم اس ڈیفینیشن کو اس آیت کے تناظر میں دیکھیں تو اس زمانے میں یہودیوں نے اللہ کے خلاف بغاوت سٹارٹ کر دی تھی، وہ اللہ کے دین سے منحرف ہو گئے، اللہ کی کتاب کو بالائے طاق رکھ دیا اور مشرکانہ صفات اپنا لیں، ہر حرام کو اپنے اوپر حلال قرار دے دیا، اللہ کی حدود کو پامال کیا، اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا اور ان میں سے کئیوں کو قتل کر دیا۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا جب ان کو عروج حاصل تھا، ان کے پاس پاور تھی، ان کے پاس اتھارٹی تھی، ان پر لازم تھا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو پوری دنیا پر نافذ کرنا ہے، اللہ کے دین کو پوری دنیا پہ ڈومینیٹ کرنا ہے، اسلام کا سوشیو اکنامک اور پولیٹیکل سسٹم اس دنیا پہ نافذ کرنا ہے۔ وہ خود ہی دین سے منحرف ہو گئے اور دین کے سب سے بڑے باغی بن گئے، دین کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 251 جہاں ذکر کیا جا رہا ہے طالوت اور جالوت کی جنگ کا، ٹھیک ہے، جس میں طالوت سرخرو ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس جنگ کے بارے میں، اس جیت کے بارے میں فرماتا ہے، اسی طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا رہتا ہے۔ اگر اللہ ایسا نہ کرتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر ڈومینیٹ کر دیتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے طالوت کے ہاتھوں جالوت کو ہٹایا تھا، جو اس وقت فساد فی الارض کا مرتکب تھا، اور جب بنی اسرائیل از خود
فساد فی الارض کے مرتکب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور قوم کو ان پر ڈومینیٹ کر دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. جس سپیڈ سے بت پرستی اور بد اخلاقیت اسرائیلی مملکت کے باشندوں میں پھیل رہی تھی، اس کے مقابلے میں یہودیہ سلطنت میں اس کے پھیلنے کی سپیڈ تھوڑی کم تھی، اس لیے وہ قدرے بہتر مملکت تھی. اسرائیل ریاست پر ہی اللہ تعالیٰ نے پھر مختلف انبیاء بھیجے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے. حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت الیسا علیہ السلام، انہوں نے ان لوگوں کو اس بد اخلاقی کے سیلاب کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر یہ لوگ باز نہیں آئے. پھر اس کے بعد اللہ کا غضب آشوریوں کی شکل میں اسرائیل مملکت کی طرف متوجہ ہوا اور 9ویں صدی قبل مسیح سے فلسطین پر آشوری فاتحین کے مسلسل حملے شروع ہو گئے. اس دور میں آموس نبی علیہ السلام اور پھر ہوسی نبی علیہ السلام نے اٹھ کر اسرائیلیوں کو بار بار تنبیہ کی، مگر وہ غفلت کے نشے میں اتنے سرشار تھے کہ انہوں نے اس تنبیہ پر دھیان ہی نہیں دیا. یہاں تک کہ جو اس وقت کا شاہ اسرائیل تھا اس نے آموس نبی علیہ السلام کو ملک سے نکل جانے کے لیے کہا اور یہ کہا کہ وہ سامریہ کی حدود کے اندر اپنی نبوت کا اظہار مت کریں. اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں کے اوپر قحط اور وبا کی صورت میں عذاب بھی نازل کیا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کی، جس کی وجہ سے 721 قبل مسیح میں آخرکار آشورینز اسرائیل پر عذاب کی صورت میں مسلط ہوئے. وہ قابض ہوئے علاقے پر اور انہوں نے بہت زیادہ اسرائیلیوں کو مارا اور کئی ہزار اسرائیلی جو تھے ان کو ملک سے نکال کر آشوری سلطنت میں بھیج دیا اور وہاں وہ تتر بتر ہو گئے. اور بہت ساری غیر قومیں وہ اسرائیل میں لے آئے، انہوں نے وہ وہاں آباد کی. جو تھوڑے بہت اسرائیلی اس جگہ پر بچے بھی تھے وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ان غیر قوموں کے ساتھ مشرک لوگوں کے ساتھ رہ کر وہ بھی ان میں جو قومی تہذیب تھی اس کا بھی عنصر بالکل ختم ہو کے رہ گیا. اور فائنلی جو اس اسرائیل کے علاقے کے جو 10 قبیلے تھے وہ گمنام ہو گئے اور ان کو آج بھی یہ تاریخ میں 10 لاسٹ ٹرائبز کے نام سے جانا جاتا ہے. بنی اسرائیل کی اسرائیلی ریاست کے ساتھ آشورینز نے جو کیا اسے تاریخ اسیرین ایگزائل یا کیپٹیوٹی ان اسیریا بھی کہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے 10 قبیلے گمنام ہو گئے. اب اسرائیلی ریاست کی جو بہن ریاست تھی یہودیہ، اس کے ساتھ کیا ہوا وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.